أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے اللہ رب العزت کے نبی اور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی تعریف، تسبیح، اس کی توحید کے لیے لگا دی اور کھپا دی، اور اللہ رب العزت کے ہمیشہ احکامات کی پابندی کی اور لوگوں کو بھی اس کا درس دیتے رہے. ان شکر گزار بندوں اور نبیوں کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جو قوم نہ شکری تھی، جن پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا، جسے قوم سبا کہا جاتا تھا. سبا نامی ایک شخص تھا، اسی کے نام پر یہ اس علاقے کا نام پڑ گیا. آج کل یہ یمن کا حصہ ہے اور یمن کے علاقے کو سبا کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس دائیں بائیں سے نعمتوں کی فراوانی تھی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، باغات کی شکل میں، باغیچوں کی شکل میں، سرسبز و شاداب ایریا اور بڑے خوبصورت علاقے تھے ان کے. لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں غلیظ کلمات بکے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ان کی گرفت کی اور ان پر عذاب بھیجا، ان کو رسوا کر دیا. یہ اخروی ذلت اور رسوائی الگ سے ہے، دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے ذلت ان کا مقدر بنا دی اور لوگوں کو واضح کر دیا کہ یہ میرے نافرمان ہیں، اور جو بھی میری نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کا انجام بیان فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قریش کے لوگوں کا، مکہ کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے پاس بڑی نعمتیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بڑے اطمینان والی اور بڑے سکون والی ایک بستی تھی جہاں سے رزق آتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو خوف اور اپنا بھوک کا جو لباس دیا ہے، ہر حال میں ان کی مدد کی گئی. لیکن کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے ناشکری کی، ان کا یہی معاملہ تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسے عذاب جو ہے ان پر بھیجا. کئی ایک اقوام کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں اور اس کی تکریم کرتے ہیں. اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ تل جاتا ہے اور بغاوت پہ تل جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسی رسوائی اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ پھر دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا بلکہ تہس نہس ہو جاتا ہے. لقد کان، البتہ تحقیق تھی، لسبا، ان سبا قوم، فی مسکنہم، ان کی بستی میں، آیتن، ایک عظیم نشانی، جنتان، دو باغ تھے، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف. ارد گرد پہاڑوں کا ایریا تھا اور وہاں سے اپنا چشموں کا پانی آتا تھا. پھر انہوں نے وہاں کوئی درخت وغیرہ بھی لگائے، وہ دونوں طرف جو ہے وہ باغیچوں کا ایک منظر بن گیا تھا اور بڑا خوبصورت قدرتی پانی جو ہے ان کو سیراب کرتا تھا ان درختوں کو، اور وہاں سے وہ کئی ایک فوائد بھی حاصل کرتے تھے. کہا کلو تم کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے. یہ اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ کھلے دل سے، یعنی کہ کھاؤ تم. واشکرو، اور پھر کیا ہے، تم شکر کرو، لہو، اس کا، کیونکہ اس کا کھا رہے ہو اس کا شکر کرو. کہتے ہیں جیسے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، تو ہم کھاتے ہیں اللہ کا ہے تو اللہ کا گانا چاہیے اور دن رات اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف بیان کرنی چاہیے، اس کے ڈھیر اللہ کی تعریفوں کے لگا دینے چاہیے. وہ آ جاؤ یار، تسی چنگے بندے جے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اٹھو کرسی تو کاکا.
تسی اپنی لہذا کلاس لائی ہوئی وشکر اور تم شکر کرو لہو اس کا بلدتن شہر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سبا قوم کے جو شہر ہے جسے جو سبا قوم کے لیے تھا جہاں نعمتوں کی فراوانی تھی، یہ ایک عمدہ شہر ہے، یہ ایک طیبۃ پاکیزہ، یعنی کہ کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے، پینے کے لیے اور کئی انعامات اور پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ ورب اور رب ہے اور پالنے والا ہے، غفور بڑا بخشنے والا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو انسان کو بخش دیتا ہے، یعنی جو اس کا قرب حاصل کرے گا، اس کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔